لایا تھا کہ تاکہ کھیلتے رہیں. تو بابر صاحب کا بہت شکریہ. مجھے پتا ہے کہ ان کو بڑی زبردست پرفارمنس دینی ہے, نہیں تو سیکٹر انچارج بندوق لے کے پہنچ جائے گا ان کے گھر شام کو, کیونکہ ان کی خود جان خطرے میں ہے. ان کے جو پارٹی ممبرز ہیں ان کو خود خطرہ ہے, کیونکہ الطاف بھائی کا حکم آ گیا سیکٹر انچارج کو, تو آپ نے ماشاءاللہ ابھی تو بابر صاحب آپ ان پہ تنقید کر رہے تھے, ابھی آپ تنقید کر رہے تھے, ابھی آپ ان کو تحفے دے رہے ہیں. یہ تو میں ان کو دے رہا ہوں تاکہ یہ ریفرنس کو جو ان کی میں نے بتایا نا آپ کو مڈل اسٹمپ بال جو آ رہی ہے اس کو کھیلنا ضروری ہے, لیکن اگر یہ کلین بولڈ ہو جائیں گے, لیکن اگر آرٹیکل 62 اس پہ آ جائیں اور 63 پہ عمل درآمد ہو گیا تو یہ تو پوری کی پوری اسمبلی تحریر ہو سکتی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. دیکھیں اب اس پہ آ جائیں, سنیں دیکھیں 70% اسمبلی. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس بات کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی بات ان کو نہیں کہنی چاہیے تھی. یہ توہین اسمبلی میں بھی آتا ہے, یہ اس قومی اسمبلی کی توہین ہوئی ہے, اور جو ممبران کے پاس اس کا حق ہے وہ تحریک استحقاق داخل کریں, جیسے ابھی اجازت رکھنے کا میں کروں گا. میں یہ کہتا ہوں کہ آرٹیکل 62 اور 63 تقریباً کوئی 34 سال ہو گئے اس آئین کو بنے ہوئے, اور یہ کلوز کیا غریبوں کے لیے رکھی گئی ہے کہ ایک غریب اگر کسی روڈ پہ پکڑا جائے تو اس کو تو آپ حدود میں بند کر دیں جو ہزاروں لوگ جمع ہیں, اور اگر کوئی ایک آدمی جو اس پارلیمنٹ کا ممبر ہو اس کے لیے ساری معافی ہے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں یا تو اس قانون کو ختم کر دیں. ایک منسٹر پکڑا گیا ہے ایک خاتون کی لاش کے ساتھ 3 گھنٹے تک پھرتا رہا, اس کے خلاف بھی کارروائی ہو رہی ہے, اب اس کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے, کوئی نہیں بچائے گا. حکومت نے فوری اس پر ڈیسیجن لیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزوں کو کوئی برداشت نہیں کرتا, اور بڑی ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑی ہے اس بات پر, اور میں سمجھتا ہوں کہ بروقت جو وزیر اعظم نے فیصلہ کیا وہ ایک اچھا فیصلہ تھا. اچھا, آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے میرے ایک سوال کا جواب دیں. آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت جن جن معاملات پر کوئی ایم این اے ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے, کم از کم 50% ایم این اے تو ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. دیکھیں میں پھر وہی بات کروں گا میں, یار آپ برا نہ منائیے, جو ہم کام کر رہے ہیں نا یہاں پر آج جو آپ کروا رہے ہیں ہم سے, کل کو آپ بڑے شوق سے یہیں بیٹھے ہوں گے, کہیں گے دیکھیں جی ان کی حرکات کیا تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ انسٹیٹیوشنل ایکٹیویزم کے لیے بھی کریں آپ لوگ, اپنی اسمبلی کو دیکھیں, اس کی کوئی عزت بھی بحال کروائیں, ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ نہ اچالیں, ایک دوسرے کو دہشت گرد نہ کہیں, ایک دوسرے کے اوپر الزام نہ لگائیں. اگر یہ ہم کرتے رہیں گے, آج دیکھیں ہمارے اسپیکر پہ, جو کہ یعنی کہ پوری قومی اسمبلی 16 کروڑ عوام کے ریپرزینٹیٹو ہیں, ٹھیک ہے جی, جوڈیشری کے اندر ایک جج کے اوپر جو بھی ہوا, اور اس کا فیصلہ بھی انشاءاللہ اگلے 10 دن میں آ جائے گا, اور پھر پھونک نکل جائے گی اپوزیشن کی جب آ جائے گا فیصلہ, پھر یہ کوئی نئی چیز ڈھونڈیں گے اس کے پیچھے چھپنے کے لیے. اسپیکر کے اوپر الزام لگایا گیا جی کیونکہ انہوں نے یہ اقدام کیا ہے, چاہے غلط کیا ہے ٹھیک کیا میں نہیں, لیکن وہ ہمارا وقار ہے. قومی اسمبلی جو ہے وہ اسپیکر ہی از اے کسٹوڈین آف دا ہاؤس, کہ جی پنجاب بار کاؤنسل نے یہ اعلان کر دیا, فلانی بار کاؤنسل نے, یہ کیسے کر سکتے ہیں جناب کہ اگر اسپیکر کوئی قومی اسمبلی کے اندر کوئی قرارداد پیش کرے یا کوئی چیز کسی کو ریفر کرے تو بار ایسوسی ایشن کہنا شروع کر دیں جی کہ ہم نہیں, اسپیکر عمران خان کے خلاف ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجتا ہے, وزیر اعظم کے خلاف کیوں نہیں بھیجتا؟ وہ دیکھیں جب ٹائم ابھی تو پہلے وہ داخل ہوا یا پہلے وہ داخل ہوا. آپ کو پتا ہے اس طرح کا ایک ریفرنس 1990 میں ڈاکٹر شیر افغان خان نیازی نے چودھری شجاعت حسین کے خلاف اسپیکر نیشنل اسمبلی کو اور چودھری پرویز لائی کے خلاف اسپیکر پنجاب اسمبلی کو بھیجا تھا, اس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا. تو اس کا کون سا فیصلہ ہو گیا؟ ایک ریفرنس کو بھیج دیا گیا نا, کیونکہ ہم نے داخل کیا تھا. دیکھیں کہ ایک پروسیجر ہوتا ہے, جب ہم نے اس کو داخل کیا اس کے بعد سیکرٹری کو بھیجتے ہیں. سیکرٹری نیشنل اسمبلی یہ دیکھتا ہے کہ جو آپ نے ریفرنس داخل کیا اس کے کچھ پروفز آپ کے پاس ہیں, کیا وہ آرٹیکل 62 اور 63 کے اندر آتا بھی ہے یا نہیں آتا ہے. ہمارے کیس میں بالکل ڈفرینٹ تھا. یہ پہلا کیس ہے جس میں کورٹ کا ڈیسیژن لگایا گیا. اچھا, عمران خان میں نے آپ سے بار بار سوال کیا کہ جو اپوزیشن نے ریفرنس وزیر اعظم کے خلاف بھجوایا ہے کیا وہ مضبوط ریفرنس ہے؟ اصل میں پہلے میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ دیکھیں انہوں نے ایک ایکس پارٹی ججمنٹ بھجوائی ہے. میں یہ آج آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں کہ یہ کوئی کورٹ آف لا اس کو تسلیم نہیں کرے گا. اس کے لیے صرف ایک ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے, جو نہیں ہے. باقی ان کی باتیں یہ صرف اس لیے شور مچائے ہوئے کہ ان کو خطرہ ہے کہ آپ ایک پہلی دفعہ انویسٹیگیشن. اچھا اس کو چھوڑے, میں ذرا بات کر لوں. ابھی اجاز الحق صاحب نے جو بات کی ہے, میں پہلے تو میں شوکت کی ریفرنس کرتا ہوں. ان کو جو اصل ریفرنس ہے شوکت عزیز کے اوپر, اور اگر ہم اس طرح کے ریفرنس میں سب کے اوپر ڈھونڈ سکتا ہوں. یہ بہت زیادہ لوگ ہیں ادھر. اجاز نے کہا نا کہ ہمیں گن نہیں اچھالنا چاہیے. شوکت عزیز کے اوپر سینٹ کی ہیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی منی لانڈرنگ کے اوپر, یہ غالباً 98 میں تھی. شوکت کا نام آیا تھا یو ایس سینٹ کی, میں بات کر رہا ہوں سٹی بینک کی منی لانڈرنگ, اس میں شوکت کا نام آیا تھا کہ اس نے منی لانڈرنگ کی تھی پاکستان سٹی بینک کے تھرو منی لانڈرنگ, یہاں سے پیسہ باہر لے کے گیا تھا. اصل میں وہ ریفرنس وہی اس کے لیے کافی ہے, پر اسے چھوڑے, میں ریفرنس کی بات نہیں کر رہا. اجاز میں اس کے دوسرے سوال کی بات کروں. اس نے کہا نا اسپیکر کے اوپر بڑا ہوا اور یہ اسمبلی چلی جائے گی اور ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. یہ ٹوٹل ڈمی اسمبلی ہے.
یہ اسمبلی میں آپ کو بتاتا ہوں. میں بڑے افسوس کی بات اجاز میں تو اس میں بیٹھنا میری بات سنیں. میں پہلے پوری بات کر رہا ہوں. ابھی وزیرستان کے اندر 32 لوگ مارے گئے. چلو یہ وہ ابھی وہاں 48 لوگ کراچی میں مارے گئے. اگر یہ گورنمنٹ اور اسمبلی سوورن ہوتی آج ساری جگہ انڈیپینڈنٹ ہیئرنگ ہونی ہوتی تھی. بجوڑ میں جو بھی لوگ مرتے ہیں پاکستانی شہری جب مرتے ہیں آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں. صرف یہ جو باہر مسنگ پرسن ہے یہ اگر اسمبلی جینوئن ہوتی کبھی کسی تو پھر آپ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے نا اس اسمبلی میں. حامد میر میں صرف اس لیے بیٹھا ہوں اور تھوڑی دیر کی کوشش کہ جب جنرل مشرف نے 2004 پہ اپنی وردی نہیں اتاری تھی تب سے اب ساری اپوزیشن سے پوچھنے کی کوشش کر رہے تھے. بہت شکریہ. ہمارا وقت ختم ہو گیا. ناظرین ہم نے آج گفتگو کی, کافی ہم نے تفصیل کے ساتھ بات چیت کی اور اس وقت پوری دنیا میں موسم بدل رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ جون کے مہینے میں اسلام آباد میں یالہ باری ہوگی, برف پڑی, اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کی جو پنجاب کی اسمبلی ہے وہاں سے وزیر اعلیٰ نے اور حکومت نے واک آؤٹ کر دیا. سیاست میں انہونی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن یہ جو آج ہم نے دیکھا یہاں پر کہ ذاتیات پر سیاستدان اتر آئے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف ذاتی الزامات پر مبنی ریفرنس دائر کر رہے ہیں. پاکستانی سیاست میں اگر یہ منفی رجحان نہ ہی پیدا ہوتا اور فروغ پاتا تو اچھا ہوتا. حامد میر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.